تازہ ترین اور حیران کن خبر یہ ہے کہ گجرات میں ایک شخص پکڑا نہیں گیا بلکہ پکڑ لیا گیا۔ اس شخص کا پکڑا جانا اس لیے بھی عجیب ہے کیونکہ یہ شخص نیکیاں بیچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ مہذب ٹھگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی جوان لڑکیوں کی سڑک پہ نازیبا حرکات بھی گوش گزار کروں گا جو شاید آپ نے دیکھی بھی ہوں۔ عوام کے ساتھ کیا جانے والا مذاق بھی اور وابڈا کا ایک اور ظلم بھی جو کیا جا رہا ہے بتاؤں گا۔ پورا پڑھیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کو سن کر عجیب لگے گا لیکن واقعی یہ شخص نیکیاں بیچتا تھا اور اس کے پاس رسید بکس بھی تھیں۔ رسید بک پہ واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ 10 روپے کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں آپ کو ملیں گی، 100 روپے کے بدلے 1 کروڑ نیکیاں، 1000 روپے کے بدلے 1 ارب نیکیاں، 10,000 روپے کے بدلے 1 خرب نیکیاں۔ تو یہ شخص ایک کاروباری تھا اور نیکیوں کی فروخت کا کام کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور از خود ہی اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہ دوسری حیرت انگیز بات ہے نا۔ اگر آپ کا کبھی پولیس اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے اور آپ پولیس اسٹیشن کسی بھی بات کی FIR درج کروانے جاتے ہیں تو آپ کی FIR درج ہی نہیں کی جاتی۔ بہت مشکلوں سفارشوں سے FIR درج کی جاتی ہے ورنہ عام طور پہ روز نامچے میں لکھ لیا جاتا ہے اور FIR درج کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کو پکڑ بھی لیا گیا اور پولیس نے خود ہی FIR بھی درج کر لی۔ کمال کر دیا، از خود نوٹس لے لیا۔ ایک بندہ جو نیکیاں بیچ رہا تھا، 10 روپے کی رسیدیں لوگوں کو دے رہا تھا، نیکیاں وہ لوگوں کو بیچ رہا تھا۔ اب کوئی اتنا تو ہوگا نہیں کہ 1000 روپے ایسے دے دے 1 ارب نیکیاں لے لے یا 10,000 دے دے اور 1 خرب نیکیاں لے لے۔ اس کے زیادہ تر گاہک 10 روپے ہی دیتے ہوں گے، وہ بھی اگر ان کا دل مانے تو۔ لوگوں کا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن عام طور پہ لوگوں کو سن کے ہنسی آتی ہوگی کہ یہ 10 روپے میں نیکیاں بیچ رہا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کی نیت کا عمل دخل اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی نیک کام کے لیے آپ پیسے دیں اور آپ کے پیسے اس کام کے لیے لگیں یا نہ لگیں، اس کا انحصار اس شخص پہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں۔ لیکن جس نیت سے آپ نے اسے پیسے دیے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ آگے وہ شخص نیک کام نہیں کرتا تو اس کا گناہ اسے ہوگا۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ فتوے دوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے جسے جتنی چاہے نیکیاں دے۔ ویسے نیکیوں کا کاروبار تو مولوی حضرات بھی کر رہے ہیں جو مسجد میں لاؤڈ سپیکر آن کر کے مسجد کے لیے یا مختلف دینی تقریبات کے لیے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ انہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں اربوں خربوں کی چوری کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں اور پولیس والے چھوٹے موٹے فراڈیوں کو گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ نیکیاں بیچنے والے اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے 520 روپے کی خطیر رقم برآمد ہوئی۔ یہ 520 روپے بھی 52 لوگوں سے اس کو ملے ہوں گے۔ 52 لوگ 10 روپے دیں تو 520 روپے بنتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں اس کے ذاتی پیسے بھی شامل ہوں۔ ویسے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز فروخت کر رہا تھا جس کے متعلق کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسے ملے گی بھی یا نہیں۔ ایک ایسی چیز جو دکھائی نہیں دیتی۔ نیکیاں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر وہ شخص فروخت کر رہا ہے تو کیا پتہ اپنی نیکیاں وہ فروخت کر رہا ہو، مختلف صورتیں پڑھ کے ان کا ثواب دوسروں کو دے رہا ہو۔ ثواب جاتا ہے یا نہیں اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک ایسی چیز بیچنے پہ مقدمہ درج کر دیا گیا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں بیچنے والے کو کہ اس کے پاس ہے بھی یا نہیں، یا جس کو دے رہا ہے تو اسے بھی نہیں پتا کہ مجھے وہ چیز ملی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ جگہ جگہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس کی پوسٹنگ ہو رہی ہے۔ میں نے اس پہ لکھنا نہیں تھا، لکھنا بنتا بھی نہیں تھا، عام سی معمولی سی خبر تھی، لیکن اس خبر نے کئی اور دکھ تازہ کر دیے۔ اب آپ کو بتاؤں گا ان بدماشوں کے بارے میں جو اپنے قرضے آپ سے وصول کر رہے ہیں۔ بازار آپ نکل جائیں تو کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ انہیں بھیک نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ دیتے ہیں، ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ سرے عام ہٹے کٹے لوگ مانگ رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو یہ بھکار کے آپ کو مل ہی جائیں گے، اور پھر یہ آپ سے بھیک بھی اس طرح مانگیں گے جیسے اپنا قرضہ وصول کر رہے ہیں، دیدہ دلیری سے، ڈھیٹھائی سے۔ لیکن ان کو کبھی کسی پولیس والے نے نہیں روکا، ان کے خلاف از خود نوٹس نہیں لیا۔ ٹولیوں کی صورت میں خاندان کے خاندان بھیک مانگ رہے ہیں، دوسرے شہروں سے یہ لوگ یہاں فیصل آباد میں آئے ہیں۔ ان میں ان کی جوان لڑکیاں بھی شامل ہیں جو مردوں اور لڑکوں کو رجھاتی ہیں، ان سے مختلف طریقوں سے پیسے نکلواتی ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ سرے عام سڑکوں پہ نازیبا حرکات بھی کرتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں اور وہ پیسے لے کے ان کی ان حرکات پہ ہنس دیتی ہیں۔ ان کو کبھی کسی نے نہیں روکا، کوئی نہیں کہتا کہ جوان لڑکیوں کا اس طرح سڑک پہ پھرنا ٹھیک نہیں۔ ان کی ان حرکات نے ماحول خراب کر رکھا ہے،
دوسرے دیکھنے والوں کو بھی شے ملتی ہے، وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ کوئی مغربی ملک نہیں ہے، اسلامی ملک ہے۔ نہ تو مولوی اس پہ بولتے ہیں اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ اگر آپ کسی بس میں سوار ہیں تو وہاں بھیک مانگنے والے آ جاتے ہیں، زیادہ تنگ کرنے پہ کنڈکٹر انہیں نیچے اتار دے گا، یا اگر کہیں کسی اوپن ایئر ہوٹل میں آپ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں وہاں بھی بھیک مانگنے والے آ جاتے ہیں، تو اسے وہاں ہوٹل کے ویٹر ہٹا دیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی پولیس والا انہیں روک رہا ہو۔ حالانکہ سراسر یہ اخلاقیات سے گرا ہوا کام ہے اور دوسروں کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس کھلے پیسے نہیں بھی ہوتے لیکن یہ اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروفیشنلز ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، یہ بھی دہاڑی لگانے کے لیے سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور پھر ایک قسم کے بھکاری جن کی کیٹیگری ان بھکاریوں سے تھوڑی اوپر کی ہے، یہ اللہ کے نام پہ نہیں مانگتے، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ بظاہر بھکاریوں سے اچھے حلیے میں سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں، ان میں کچھ مہذب بھی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ اشیاء فروخت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا بال پوائنٹ، رومال، بسکٹ وغیرہ کے پیکٹ۔ میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، جو محنت کرتے ہیں، محنت سے کمائی کر رہے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، وہ تو بلا شبہ اپنی جگہ عظیم ہیں کہ مانگنے کی بجائے چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، حق حلال کی کما رہے ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بظاہر ان کی طرح ہی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ ہی لیں گے تو وہ 20 روپے کا پیکٹ آپ کو 50 روپے یا 100 روپے میں دیں گے۔ بال پوائنٹ مانگیں گے تو بال پوائنٹ 15-20 والی بھی 50-100 روپے میں آپ کو دیں گے۔ جائز منافع لینے کی بجائے 2-3 گنا زیادہ پیسے آپ سے وصول کریں گے۔ یہ ایسے مہذب ٹھگ ہیں جو چیزیں بیچنے کی آڑ میں آپ کو ٹھگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے اگر کہیں بھی کہ کوئی چیز اتنے روپے کی ہے تو یہ کہتے ہیں آپ نے ہماری مدد نہیں کرنی، آخر ہم نے کہاں سے کمانا ہے۔ مروت میں آپ ایک چیز ان سے لے بیٹھیں تو آپ کو منہ مانگے پیسے دینے پڑیں گے۔ کچھ لوگ مہنگی چیزیں خریدنے کی بجائے انہیں 10-20 روپے دے دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو چپ کر کے پیسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن کچھ برا مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھکاری تھوڑی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں، یہ بھکاری نہیں ہے بلکہ یہ ٹھگ ہیں۔ بھکاری تو 10-20 روپے لے کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہر بندے سے بھیک سے بھی کہیں زیادہ پیسے ٹھگ لیتے ہیں، ہر اس بندے سے جو ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی مدد کے خیال سے کوئی چیز خرید لیتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ چیزیں بیچنے کی آڑ میں لوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مروت میں آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے چیزیں لے لیں۔ یہ لوگ بیچارے ان غریب لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں جو سچ مچ حق حلال کی کمانا چاہتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے 5-10 روپے پرافٹ رکھ کے بیچتے ہیں۔ لوگ انہیں پھر اس کیٹیگری کا سمجھ کے ان سے بھی چیزیں نہیں لیتے۔ ان ٹھگوں کو تو نہیں روکا جاتا، ان کے خلاف تو کبھی کوئی پرچہ پولیس نے نہیں کاٹا۔ جن دکانداروں کے ریٹ صبح کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور، جو مہنگی ترین چیزیں بیچتے ہیں، ان کے خلاف تو پولیس نے کبھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی، اور اس معمولی سے واقعے کو خبر بنا کے رکھ دیا، FIR بھی کاٹ دی۔ اس آدمی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی۔ عام آدمی مجبور ہو کے رہ گیا، اس کا جینا مشکل ترین ہو گیا۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، اس نہج تک آ چکے ہیں کہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کس طرح وہ بجلی کا بل دے، کس طرح اپنے گھر والوں کے لیے راشن پورا۔ آمدنی محدود ہے اور خرچے لامحدود ہیں، بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ جب حالات ایسے ہوں تو ذہن میں آ ہی جاتی ہے نا 2 نمبر، جس سے فوراً دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ کم وقت میں زیادہ دولت 2 نمبر طریقے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ عوام کا مائنڈ ہی کچھ اس طرح بنا دیا گیا ہے، اس پہ بوجھ اتنا لاد دیا گیا ہے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ نوکریاں ملتی نہیں اور کاروبار بھی قسمت سے چلتے ہیں، اور پھر کاروبار کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حالات برے ہوں تو غلط کام کرنے شروع کر دیے جائیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ آخر کیا کریں؟ بڑھتے ہوئے اخراجات اور کم کمائی کا یہ فرق کیسے پورا کریں؟ حکومت کوئی ریلیف دے نہیں رہی، خبروں میں آ رہا ہے ٹیکس زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، ان سے اربوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں، بلیک منی اور ڈالرز پکڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کا عوام کو ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ پٹرول عالمی منڈی میں بھی کم ہوا ہے، اس پہ ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوا ہے، اور پٹرول صرف 8 روپے کم کر کے عوام کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق کیا گیا ہے۔ جب بڑھاتے ہیں تو ان کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ 30-40 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد پھر اتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
1 महीने के बिजली के बिल लोगों ने घरों की चीजें बेच के दे दी हैं, रोते धोते जैसे भी करके कि ये मुसीबत गले आन पड़ी है तो अदायगी तो करनी पड़ेगी वरना मीटर कट जाएगा। लेकिन अगले माह वो क्या करेंगे, कहाँ से बिल देंगे? इतने एहतजाज के बावजूद बिजली के रेट कम करने की बजाय सबका 6 महीनों के बिलों पे जायद टैक्स की वसूली इस माह से शुरू की जा रही है। यूनिट 3 रुपए रेट और बढ़ा दिए गए हैं। सर्दियों में भी आवाम कम यूनिट खर्च करके सुख का सांस ना ले सकेंगे, उन्हें ज्यादा बिल ही भेजे जाएंगे। आपसे पूछना है कि आप क्या कहते हैं, इन बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं? आपकी क्या राय है? अपनी राय दिया करें, कमेंट्स में लिखा कीजिए। शुक्रिया।